پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ۔ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ قرار دیا جا رہا ہے۔ آخر یہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے کیا؟ چلیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو صرف کنکریٹ اور شیشے کا ڈھانچہ نہیں بلکہ طاقت، قانون اور شہری منصوبہ بندی کے ٹکراؤ کی ایک کہانی ہے۔ اسلام آباد کا ریڈ زون، جہاں فیصلے ہوتے ہیں، قانون بنتا ہے اور وہیں کھڑی ہے ایک ایسی عمارت جو کئی سوالات کو جنم دیتی ہے۔ یہ عمارت کسی عام علاقے میں نہیں بلکہ پاکستان کے سب سے حساس علاقے یعنی ریڈ زون میں واقع ہے، جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان، پارلیمنٹ اور اہم سرکاری دفاتر چند قدم کے فاصلے پر ہیں۔ یہاں نہ صرف رہائشی سہولیات موجود ہیں بلکہ کئی قومی و بین الاقوامی اداروں کے دفاتر بھی اسی عمارت میں قائم ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا اس طرح کی کمرشل و رہائشی عمارت یہاں ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں جی، ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کی بلڈنگ ریڈ زون کے اندر واقع ہے، یہ کسی طرح بھی جسٹیفائبل نہیں ہے اور اب یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ یہ غلط فیصلہ تھا۔ ابتدا سے ہی زمین کی الاٹمنٹ، شفافیت اور قوانین کی پاسداری پر سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ کیا یہ منظوری اصولوں کے مطابق دی گئی یا مخصوص شرائط کے تحت دی گئی تھی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈائریکشن دیتا ہے سی ڈی اے کو کہ آپ فیصلہ کریں، سی ڈی اے لیز کینسل کر دیتی ہے۔ سی ڈی اے جب لیز کینسل کرتا ہے تو پھر یعنی اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس فیصلے کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ جی بالکل ٹھیک کیا ہے۔ جی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اپنی ریٹائرمنٹ کے یعنی ایک دن پہلے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو ریورس کر کے ایک فیصلہ دیتے ہیں شارٹ آرڈر، جس کا ڈیٹیل ریزن ابھی تک نہیں ہے۔ اس میں یہ تھا کہ جو ہے وہ بی این پی جو ہے وہ سی ڈی اے کو قسطوں میں 17.5 ارب روپے 17.5 ارب روپے یعنی دے گی اور یہ ریزیڈنشل پرپز کے لیے یہ استعمال کر سکتے ہیں یہ بلڈنگ۔ ریڈ زون میں سیکیورٹی سب سے بڑی ترجیح ہوتی ہے، ایسے میں ایک بڑی رہائشی اور کمرشل عمارت جہاں روزانہ سینکڑوں افراد آتے جاتے ہوں، کیا سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے؟ جی سیکیورٹی کے لحاظ سے یہ جو بلڈنگ ہے یہ بڑی ہائی سیکیورٹی رسک آپ کہہ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے، ابھی آپ نے دیکھا جو ایران امریکہ ٹاکس ہوئی، ہر ریڈ زون میں کسی کو جانے نہیں دیا گیا، لیکن اس عمارت میں 240 فیملیز جو ہیں وہ یہاں رہائش پذیر ہیں، 240 فلیٹ ہیں تو 240 فیملیز یا دفاتر ہیں، تو میجارٹی وہیں تھے اور جو بھی موومنٹ تھی ریڈ زون میں وہ وہاں سے لوگوں کو نظر آ رہی تھی، تو یہ سیکورٹی تو رسک تو بہت بڑا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ حلقوں کا دعویٰ ہے کہ اس منصوبے کے پیچھے بااثر شخصیات کی حمایت شامل رہی ہے اور عمارت کے مالکان میں پاکستان کے سیاستدان، بیوروکریٹس اور عدلیہ سے تعلق رکھنے والے بڑے نام شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سی ڈی اے کی جانب سے مکینوں کو عمارت خالی کرانے کے لیے ابتدائی طور پر جمعے تک کی مہلت دی گئی، تاہم وزیر اعظم کی ہدایت پر اس آپریشن کو روک دیا گیا اور حتمی فیصلے تک اسلام آباد انتظامیہ اور سی ڈی اے کی طرف سے کسی بھی قسم کی کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے، کیا سی ڈی اے اس عمارت کو خالی کروانے میں کامیاب ہو جائے گی اور اس عمارت کا انجام بھی کراچی کے نسلہ ٹاور جیسا ہوگا؟ چند روز قبل وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کو تاریخی فراڈ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس فراڈ میں بااثر سیاستدان، بیوروکریٹس، ججز اور بینکرز ملوث ہیں۔ اتنا بڑا سکیم میرے نہیں خیال پاکستان کی ہسٹری میں ہوگا جس میں ججز، بیوروکریٹس، سیاستدان، بینکرز ہر ایک انوالو ہے اور 21 سال وہ پیسے کھلاتا رہا اور یہ لوگ پیسے کھاتے رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی صرف بلڈنگ تک نہیں ہمیں رہنا چاہیے، میں تو پوری تجویز دوں گا کہ جو اس میں جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ان سب کے پیچھے جانا چاہیے۔ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو ایک جدید اور لگژری منصوبہ ضرور ہے، مگر اس کی لوکیشن، زمین کی الاٹمنٹ، قانونی پیچیدگیاں اور سیکیورٹی خدشات نے اسے پاکستان کے متنازع ترین ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس میں شامل کر دیا ہے۔